حویلی کے وسیع و عریض صحن میں دوپہر کی دھوپ چھن کر آ رہی تھی۔ چاروں طرف مٹی کی خوشبو اور دور کہیں کبوتروں کے اڑنے کی آواز گونج رہی تھی۔ حورین اس وقت صحن کے بیچوں بیچ بیٹھی ایک پرانے سے طوطے کے پنجرے کو کھولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس کے ارد گرد گھر کی چھوٹی موٹی چیزیں بکھری پڑی تھی اور وہ خود اپنے بالوں میں لگی پینسل کو دانتوں سے دبائے یکسوئی سے پنجرے کے تالوں کو دیکھ رہی تھی۔ اگر یہ تالا کھل گیا تو تم آزاد ہو جاؤ گی، ہے نا میاں مٹھو؟ وہ خود کلامی کرتے ہوئے طوطے سے مخاطب تھی، جس کی آنکھوں میں شاید اس کی حماقت دیکھ کر بے بسی تھی۔ اچانک حویلی کے بھاری لکڑی کے دروازے سے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ سلطان حویلی میں داخل ہو رہا تھا۔ اس کا وجود، اس کا لباس اور اس کے چہرے پر موجود وہ اسپاٹ پن کسی بھی محفل کو ویران کرنے کے لیے کافی تھا۔ اس نے اپنی سیاہ کالی قمیض کو بازو پر اوپر چڑھا رکھا تھا اور پیشانی پر پسینے کے چند قطرے اس کی تھکن اور غصے کو ظاہر کر رہی تھی۔ سلطان کی نظر صحن میں بکھرے ہوئے اس سامان اور وہاں بیٹھی حورین پہ پڑی۔ اس کی بھویں غصے میں مزید سکڑ گئی۔ وہ کچھ پل کے لیے رکا، پھر قدم اٹھاتا ہوا حورین کے سر پہ آ کھڑا ہوا۔ یہ کیا تماشا لگا رکھا ہے حورین؟ سلطان کی آواز میں وہ گرج تھی جس سے دیوار بھی لرز اٹھی۔ حورین نے یکدم اپنا سر اوپر اٹھایا۔ وہ ذرا بھی نہیں گھبرائی، بلکہ اس کے چہرے پر وہی شوق مسکراہٹ آ گئی جو ہمیشہ سلطان کو مزید مشتعل کرنے کا سبب بنتی تھی۔ اس نے اپنے بکھرے ہوئے بال کان کے پیچھے کیے اور تیکھی نظروں سے اسے دیکھا۔ تماشا؟ سلطان صاحب، یہ تماشا نہیں ہے، یہ آزادی کی جدوجہد ہے۔ دیکھ نہیں رہے؟ بیچارہ میاں مٹھو قید ہے، بالکل آپ کی طرح۔ بس فرق اتنا ہے کہ اسے آپ نے قید کر رکھا ہے اور آپ کو آپ کی انا نے۔ حورین نے اپنی بات مکمل کر کے طوطے کو انگلی سے چھیڑا۔ سلطان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ وہ جھک کر اس کے قریب آیا۔ اپنی زبان کو لگام لگانا سیکھو حورین، یہ حویلی ہے، کوئی کھیل کا میدان نہیں۔ اور تم تو کبھی نہیں سدھرو گی، صبح سے لے کر شام تک صرف شرارتیں۔ کہ تمہیں کبھی احساس ہوگا کہ تمہاری حرکتیں اس خاندان کے لیے کتنی شرمندگی کا باعث بنتی ہے؟ حورین نے پنجرے کو ایک طرف دھکیلا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا قد سلطان کے مقابلے میں کافی چھوٹا تھا، مگر اس کے اعتماد میں کوئی کمی نہیں تھی۔ شرمندگی؟ سلطان، شرمندگی تو تب ہوتی ہے جب میں کوئی غلط کام کرتی۔ میں تو بس بوریت مٹا رہی ہوں۔ آپ اگر اپنی زندگی میں وہ مصنوعی سنجیدگی کا نقاب اتار دیں تو آپ کو بھی یہ دنیا کتنی رنگین لگے گی۔ سلطان نے ایک ٹھنڈی اور حقارت بھری مسکراہٹ اپنے لبوں پر سجائی۔ تمہاری رنگین دنیا تمہاری سوچ تک ہی محدود رہے تو بہتر ہی ہے۔ میں تم سے بحث کرنے کے لیے یہاں نہیں آیا ہوں۔ وہ مڑا اور دیوان خانے کی طرف بڑھ گیا، پیچھے چھوڑ گیا حورین کو، جو اسے جاتا دیکھ کر اپنی زبان چڑھا رہی تھی۔ رات کا کھانا لگا ہوا تھا، دسترخوان پر خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ حویلی کے بزرگ سردار عالم دین اپنے مخصوص انداز میں چائے کا گھونٹ لے رہی تھی۔ سلطان سب سے الگ اپنی پلیٹ میں دھیان دیے بیٹھا تھا۔ حورین کی نظریں بار بار سلطان کی طرف جا رہی تھی اور پھر وہ موقع پا کر اپنی چمچ سے سالن کے اندر ڈوبے ہوئے گوشت کے ٹکڑے کو اچھال کر سلطان کے پیٹ میں پھینکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اتنے میں دادا جان نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ پورا دسترخوان ساکت ہو گیا۔ ہم چاہتے ہیں کہ سلطان اور حورین کی دلچسپی کر دی جائے۔ وجہ بتانے کا میں پابند نہیں، اور سلطان، حورین، تم دونوں کی شادی کے بارے میں میرا فیصلہ حتمی ہے۔ سلطان کے ہاتھ سے چمچ چھوٹ کر پلیٹ پر گرا اور حورین کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ یہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ کمرے میں موجود نوکروں تک کے قدم تھم گئی۔ دادا جان، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سلطان کی آواز میں سرد مہری غائب تھی۔ اب وہاں صرف حیرانی اور ایک گہرا غصہ تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم دونوں کا مزاج ایک دوسرے سے کتنا متضاد ہے؟ یہ ناممکن ہے۔ دادا جان نے اپنی داڑھی سفید پر ہاتھ پھیرا اور سکون سے بولے، ناممکن کچھ نہیں ہوتا سلطان۔ خاندان کی عزت اور جائیداد کی تقسیم کے لیے تمہارا یہ رشتہ بہت ضروری ہے۔ میں نے طے کر لیا ہے کہ اگلے ہفتے نکاح ہوگا۔ حورین، جو اب تک اپنی شرارتوں میں مگن تھی، ایک دم خاموش ہو گئی۔ اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ وہ جس شخص کو زیر سمجھتی تھی، جس کی ہر بات پہ اسے چڑ آتی تھی، اب وہ اس کا جیون ساتھی بننے والا تھا۔ یہ تو اس کے تصور سے بھی باہر تھا۔ سلطان نے اپنی کرسی پیچھے دھکیلی اور بغیر کچھ کہے غصے سے لرزتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس کے پیچھے اس کے غصے کی لہریں واضح محسوس کی جا سکتی تھی۔ حوران وہاں بیٹھی اب بھی اس اعلان کے اثر میں تھی، جبکہ اس کے ذہن میں ہزارہ خدشات
اور غصے کے طوفان اٹھ رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے پوری حویلی کی دیواریں اس پر گرنے والی ہیں۔ وہ ایک ایسا قیدی بننا جا رہی تھی جس کی سلاخیں خود سلطان کی ذات تھی۔ وہ جو خود دیر پہلے آزادی کی بات کر رہی تھی، اب خود کو بندھن میں دیکھ رہی تھی۔ سلطان کے کمرے میں نکل جانے کے بعد ڈائننگ ٹیبل پر ایک ایسا سکوت طاری ہوا جو سنائی دے رہا تھا۔ دادا جان اپنی کرسی پر بیٹھے، ہاتھوں میں پکڑے ہوئے چائے کے کپ کو بغیر پیے گھور رہی تھی۔ باقی سب، جن میں حرین کی والدہ، سلطان کی ماں اور حرین خود شامل تھی، سب کے چہروں پر عجیب و غریب کیفیت تھی۔ حرین نے اپنی پلیٹ میں پڑے آخری لقمے کو کانٹے سے ادھر ادھر کیا اور پھر اسے پلیٹ کے کنارے رکھ دیا۔ اس کے اندر ایک عجیب سی بے چینی تھی، ایک ایسی گھبراہٹ جو اب تک صرف سلطان کے طنزیہ جملوں تک محدود تھی، مگر اب وہ اس کی زندگی کا مستقل حصہ بننے جا رہی تھی۔ حرین نے نظر اٹھا کر ارد گرد دیکھا۔ باورچی خانے سے آنے والی کھنک، دور کسی کمرے میں چلتے پنکھے کی آواز اور صحن میں لگے نیم کے پیڑ سے آتی سرسراہٹ، سب کچھ ویسے ہی تھا، مگر سب کچھ بدل چکا تھا۔ اس نے کرسی سے اٹھتے ہوئے کپڑے جھاڑے اور بغیر کسی سے مخاطب ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ پیچھے اس کے والدین کی آپس میں سرگوشیاں اسے سنائی دے رہی تھی، جن میں تشویش اور امید کا ایک ملا جلا رنگ تھا۔ حرین کا کمرہ اس کی شخصیت کا عکاسی تھا۔ کہیں کتابیں بکھری پڑی تھی تو کہیں اس کے آرٹ کے نمونے، اور ایک کونے میں وہ گڑیا جس کا ہاتھ پچھلے سال ٹوٹ گیا تھا، آج بھی ویسے ہی رکھی تھی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی اور سیدھی جا کے کھڑکی کے پاس کھڑی ہوگی۔ باہر کا منظر حسب معمول تھا، لیکن اسے لگا جیسے آج آسمان کا رنگ کچھ زیادہ ہی اداس ہے۔ اس نے اپنے بالوں کو مٹھی میں دبا کر زور سے کھینچا، گویا وہ اس سوچ کو اپنے ذہن سے باہر نکال پھینکنا چاہتی ہو جو اسے مسلسل کچوکے لگا رہی تھی۔ شادی سلطان کے ساتھ؟ کیا دادا جان کا دماغ ٹھیک ہے؟ اس نے بڑبڑاتے ہوئے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر ہمیشہ رہنے والی وہ شرارتی مسکراہٹ آج غائب تھی۔ یہ تو وہی بات ہوئی کہ ایک شیر اور ایک خرگوش کو ایک پنجرے میں بند کر دیا جائے اور شیر کو کہا جائے کہ وہ خرگوش کو کھانا نہ کھانے دے، بس اس کے ساتھ امن سے رہے گا۔ میں خرگوش نہیں ہوں، اور وہ اتنا شریف بھی نہیں ہے کہ مجھے سکون سے رہنے دے۔ اس نے اپنے بیڈ پہ پڑے تکیے کو اٹھا کر زور سے فرش پہ دے مارا۔ کتنا ضروری، کتنا ضدی اور کتنا بے حس انسان ہے۔ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ہنسنا کسے کہتے ہیں۔ اگر یہ شادی ہوئی تو میں تو پاگل ہو جاؤں گی۔ نہیں، میں یہ شادی نہیں ہونے دوں گی۔ کبھی بھی کچھ بھی ہو جائے میں دادا جان کو منا لوں گی، یا پھر میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، یا کچھ اور کروں گی۔ وہ سوچوں کے بھنور میں ڈوبی ہوئی تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھلا اور اس کی چھوٹی کزن زویا اندر داخل ہوئی۔ زویا کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، شاید وہ اسے تسلی دینے آئی تھی، یا شاید صورتحال کا مزہ لینے۔ حرین سمجھ نہیں پائی۔ کیا ہوا حرین آپی؟ سنا ہے حویلی میں زلزلہ آ گیا ہے، اور وہ زلزلہ سلطان بھائی کی طرف سے آیا ہے، زویا نے شرارت سے کہا۔ حرین نے مڑ کے اسے گھورا۔ زلزلہ؟ یہ قیامت ہے زویا، قیامت، اور تم یہاں میرا مذاق اڑانے آئی ہو؟ جاؤ یہاں سے، مجھے تنہا چھوڑ دو۔ مجھے سوچنا ہے کہ میں اس مصیبت سے کیسے جان چھڑاؤں۔ آپ کیا کر لیں گی؟ زوئی نے بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ دادا جان کا فیصلہ پتھر کی لکیر ہے، آپ جانتی ہیں، وہ جو کہتے ہیں وہ ہو کر رہتا ہے، اور سلطان بھائی بھی کہاں ماننے والے ہیں، مگر وہ دادا جان کے سامنے کچھ نہیں بول پاتے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ سلطان بھائی کو آپ کی حرکتیں ناگوار گزرتی ہیں، اور آپ کو ان کا غصہ۔ یہ تو آگ اور پانی کا کھیل ہے، تم جاؤ یہاں سے، حرین نے جھنجھلا کر کہا۔ زویا کے جانے کے بعد وہ واپس کھڑکی کے پاس آ کے بیٹھ گئی۔ حویلی کی خاموشی میں اسے صرف اپنی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھی۔ اسے یاد آیا کہ وہ اور سلطان بچپن میں جب اکٹھے کھیلا کرتے تھے تب بھی ان کے درمیان جھگڑے ہی ہوتے تھے۔ سلطان ہمیشہ سنجیدہ تھا، اسے کھیل میں بھی جیتنا ہوتا تھا، جبکہ حرین کو صرف ہنسی مذاق اور کھیل کا لطف لینا ہوتا تھا۔ اس نے اسے کئی بار چھیڑا تھا، اسے ڈرایا تھا، اور سلطان نے ہمیشہ اسے بچکانہ قرار دے کر نظر انداز کیا تھا۔ اب وہی سلطان جس نے اسے کبھی سنجیدہ نہیں لیا، اس کا شوہر بننے والا تھا۔ دوسری طرف حویلی کے دوسرے حصے میں واقع سلطان کے کمرے میں روشنی جل رہی تھی۔ وہ اپنے اسٹڈی ٹیبل پہ بیٹھا فائلیں دیکھ رہا تھا، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ اس کے سامنے اس کے والد کی تصویریں رکھی تھی جو اسے خاموشی سے دیکھ رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ دادا جان کا فیصلہ خاندانی جائیداد کو متحد کرنے کے لیے ہے، اور وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا اس ذمہ داری کو سنبھالنے کے لیے قابل بھی نہیں تھا۔ مگر حرین، وہ اس کے لیے ایک ایسی پہیلی تھی جسے وہ کبھی حل نہیں کر پایا تھا۔ یہ لڑکی، سلطان نے خود سے کہا،
یہ کبھی بڑی نہیں ہوگی، اس کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں، صرف کھیل تماشے ہیں۔ میں اس کے ساتھ زندگی کیسے گزاروں گا؟ میرا گھر، میرا کام، میرا ماحول، سب کچھ نظم و ضبط کا متضادی ہے، اور وہ تو طوفان ہے۔ اس نے ایک گہری سانس لی اور اپنی پیشانی پہ ہاتھ رکھا۔ اس کے لیے یہ شادی صرف ایک رشتہ نہیں تھی، یہ ایک ایسی قید تھی جس کا خوف اسے اندر تک جھنجھوڑ رہا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کا وقت تھا۔ حویلی کے بڑے صحن میں دسترخوان بچھا ہوا تھا، سب لوگ موجود تھے۔ ماحول میں ایک بوجھل پن تھا جو سب کو محسوس ہو رہا تھا۔ سلطان سب سے پہلے آ کر بیٹھا، جسے اسے اپنی عادتیں بدلنے کی کوئی جلدی نہیں تھی۔ وہ اخبار میں غرق تھا، مگر اس کے کان صحن میں آنے والی آوازوں پر تھے۔ حورین جب وہاں پہنچی تو اس کے چلنے کے انداز میں وہ پرانی شوخی نہیں تھی۔ وہ سر جھکائے آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آئی اور اپنی جگہ بیٹھ گئی۔ صبح بخیر، سلطان نے بغیر نظر اٹھائے سرد لہجے میں کہا۔ حورین نے کوئی جواب نہیں دیا، بس ایک ہلکی سی آہ بھری اور چائے کا کپ اٹھا لیا۔ دادا جان نے سب پر ایک نظر ڈالی اور پھر سلطان سے مخاطب ہوئے۔ سلطان، تم آج دفتر دیر سے جانا، ہمیں شادی کے انتظامات پر بات کرنی ہے۔ سلطان نے اخبار کو تہہ کیا اور دادا جان کی طرف دیکھا۔ دادا جان، میں نے کہا تھا نا کہ مجھے کچھ وقت چاہیے، کام کا دباؤ بہت ہے اور میں ابھی اس بارے میں سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سوچنے کا وقت گزر چکا ہے، دادا جان نے دو ٹوک لہجے میں کہا، اب صرف عمل کا وقت ہے۔ میں نے مولوی صاحب کو اطلاع کر دی ہے۔ حورین نے یکدم سر اٹھایا۔ کیا؟ اتنی جلدی؟ لیکن ابھی تو ہم نے کچھ سوچا بھی نہیں، کوئی تیاری نہیں کی، اور تیاری ہو جائے گی۔ سلطان کی ماں نے بیچ میں لقمہ دیا، جن کا چہرہ کچھ پریشان مگر پر امید تھا۔ حورین بیٹا، تمہیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ وقت پر ہو جائے گا۔ حورین نے سلطان کی طرف دیکھا، وہ خاموش تھا، اس کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا۔ اس نے اپنا ناشتہ ختم کیا، کرسی پیچھے دھکیلی اور کھڑا ہو گیا۔ میں جا رہا ہوں، واپسی پر فیصلہ کریں گے۔ وہ چلا گیا۔ حورین اسے جاتے دیکھتی رہی۔ اسے غصہ آیا، پھر دکھ ہوا، اور پھر ایک عجیب سا احساس ہوا کہ وہ واقعی اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، وہ بس ایک ذمہ داری ہے جو اسے نبھانی ہے۔ اس دن کے بعد حویلی میں شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی، گھر میں رونق لگ گئی، لیکن حورین اور سلطان کے درمیان دوری مزید بڑھ گئی۔ حورین نے خود کو کمرے میں بند کرنا شروع کر دیا، جبکہ سلطان دیر رات تک حویلی میں آتا اور سیدھا اپنے کمرے میں چلا جاتا۔ ایک شام جب گھر میں مہمانوں کی آمد و رفت کا سلسلہ جاری تھا، حورین صحن میں بیٹھی تھی، ستاروں کو دیکھ رہی تھی، تبھی سلطان وہاں سے گزرا۔ وہ شاید پانی پینے کے لیے باہر آیا تھا۔ اس نے حورین کو وہاں تنہا دیکھا تو ایک لمحے کے لیے رکا۔ وہ جانتا تھا کہ اسے نظر انداز کر کے گزر جانا چاہیے، مگر نہ جانے کیوں اس کے قدم رک گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ سلطان نے پوچھا۔ اس کی آواز میں اب بھی وہی سختی تھی، مگر اس میں کوئی کراہت نہیں تھی۔ حورین نے مڑ کے دیکھا، اس کی آنکھوں میں نمی تھی۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے سلطان صاحب؟ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ تو اپنی دنیا میں مگن ہیں، آپ کو تو کوئی بھی خبر نہیں ہوگی کہ یہاں کیا ہو رہا ہے۔ سلطان نے ایک لمبا سانس لیا اور اس کے قریب آ کے کھڑا ہو گیا۔ میں جانتا ہوں کہ تم خوش نہیں ہو، میں بھی نہیں ہوں، لیکن ہمیں یہ کرنا پڑے گا۔ یہ صرف ہماری مرضی کا معاملہ نہیں ہے، یہ پورے خاندان کا سوال ہے۔ کیا تم اتنی سمجھدار نہیں ہو کہ یہ بات سمجھ سکو؟ سمجھدار ہوں، اسی لیے تو پریشان ہوں، حورین نے تلخی سے جواب دیا۔ آپ کو کبھی احساس ہوا ہے کہ ایک لڑکی پہ کیا گزرتی ہے جب اسے کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیا جائے جو اسے انسان بھی نہ سمجھتا ہو؟ سلطان کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے حیرانی آئی۔ میں تمہیں انسان نہیں سمجھتا، یہ تمہارا وہم ہے۔ میں تمہاری عزت کرتا ہوں حورین، لیکن میری توقعات اور ہیں اور تمہاری حرکات اور۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم تھوڑا سنجیدہ ہونا سیکھو۔ میں وہی ہوں جو ہوں۔ حورین کھڑی ہوگی۔ اگر آپ کو سنجیدگی چاہیے تو آپ کو کسی اور سے شادی کرنی چاہیے تھی، مجھ سے نہیں، کیونکہ میں آپ کے لیے خود کو نہیں بدلوں گی۔ وہ غصے میں وہاں سے چلی گئی۔ سلطان وہیں کھڑا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ اس سے پہلی بار احساس ہوا کہ حورین کا یہ غصہ صرف شرارت نہیں ہے، یہ اس کا درد ہے، اس کی ایک الگ پہچان ہے جسے وہ شاید کبھی سمجھ نہیں پایا۔ اگلے کچھ دن بہت ہی مصروف گزرے۔ گھر میں رنگ و روگن ہو رہا تھا، نئے پردے لگائے جا رہے تھے اور ہر طرف ہلچل تھی۔ حورین ان سب چیزوں سے لا تعلق رہنا چاہتی تھی، مگر ماں اور گھر کی دوسری خواتین اسے ہر بات میں شامل کر رہی تھی۔ اس کے لیے یہ سب کسی ڈراؤنے خواب جیسا تھا۔ وہ اکثر اپنی الماریوں میں چھپ کر بیٹھ جاتی تھی یا باغیچے کے آخری کونے میں جا کر روتی، مگر اس کے آنسو پوچھنے والا کوئی نہیں تھا۔ شادی سے 2 دن پہلے حورین اپنی والدہ کے ساتھ کچن میں تھی، کچھ کام کر رہی تھی۔ گھر کے ملازم تیزی سے ادھر ادھر دوڑ رہے تھے۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے۔ اس نے مڑ کے دیکھا تو سلطان دروازے پہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔
اس کے ہاتھوں میں فائلیں تھیں اور وہ شاید گھر کے حساب کتاب کے بارے میں کچھ بات کرنے آیا تھا۔ حرین نے اپنا رخ دوسری طرف کر لیا۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ سلطان کچن میں داخل ہوا اور حرین کی ماں کو سلام کیا۔ کچھ رسمی باتیں ہوئی اور پھر اس نے حرین کی طرف دیکھا۔ حرین، تمہارے والد کہہ رہے تھے کہ تمہیں کچھ کپڑے پسند کرنے ہیں۔ میں نے بازار سے کچھ چیزیں منگوائی ہیں، تم دیکھ لو۔ حرین نے سرد مہری سے کہا، جو بھی لاؤ گے ٹھیک ہے، مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ سلطان کا چہرہ تن کیا، لیکن اس نے خود پہ قابو پایا۔ میں اپنی پسند سے کچھ نہیں لایا، میں نے تمہارے لیے آپشنز منگوائے ہیں، اگر تمہیں نہیں دیکھنا تو نہ دیکھو۔ وہ مڑا اور جانے لگا مگر پھر رک گیا۔ اور ہاں، تم نے اپنی دوائی لی؟ تمہارا سر درد ٹھیک ہوا؟ حران حیران رہ گئی۔ اسے تو یہ بھی یاد نہیں تھا کہ اس نے کب ذکر کیا تھا۔ آپ کو کیسے معلوم؟ سلطان نے کندھے اچکائے۔ میں نے کل سنا تھا تمہیں شکایت کرتے ہوئے، اب تم گھر کی ہونے والی بہو ہو، بیمار رہو گی تو کام کیسے چلے گا؟ اس نے یہ کہہ کر بات کو ایک پیشہ ورانہ رخ دے دیا، مگر حرین کا دل اس بات پر کچھ نرم ہو گیا۔ شاید وہ اتنا بھی برا نہیں تھا، بس اس کا اظہار کرنے کا طریقہ بہت مختلف تھا۔ شادی کی رات آ گئی، حویلی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی، ہر طرف پھولوں کی مہک تھی اور مہمانوں کا شور تھا۔ حرین اپنے کمرے میں تیار بیٹھی تھی۔ سرخ جوڑے میں وہ کسی شہزادی سے کم نہیں لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں وہی خالی پن تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی گہری کھائی میں گرنے والی ہو۔ دروازہ کھلا اور اس کی سہیلیوں نے اسے باہر نکالا۔ باہر صحن میں جہاں نکاح کا انتظام تھا، سلطان اپنے کزنز کے ساتھ کھڑا تھا۔ جب اس نے حرین کو آتے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کی نظریں اس پر جم گئی۔ شاید اس نے پہلے کبھی حرین کو اتنی سنجیدگی اور اتنی خوبصورتی سے نہیں دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک نرمی آئی، مگر پھر وہ غائب ہو گئی۔ نکاح کی رسم شروع ہوئی۔ مولوی صاحب کی آواز فضا میں گونج رہی تھی۔ حرین کے کانوں میں ہر لفظ ایک ہتھوڑے کی طرح بج رہا تھا۔ جب اس سے پوچھا گیا تو اس کی زبان جیسے بند ہو گئی تھی۔ دادا جان نے اس کی طرف دیکھا، ایک گہری نظر جس میں التجا بھی تھی اور حکم بھی۔ حرین نے ایک گہری سانس لی اور آہستہ سے، جیسے کسی نے اس کا گلا دبایا ہو، قبول ہے کہا۔ سلطان کی آواز جو بعد میں آئی بہت ہی پرعزم اور گہری تھی، قبول ہے۔ اس ایک لفظ کے ساتھ ہی حرین کی زندگی کا ایک باب بند ہو گیا اور دوسرے کا آغاز ہوا۔ وہ اب سلطان کی بیوی تھی۔ نکاح کے بعد کی رسمیں شروع ہوئی۔ لوگ مبارکباد دے رہے تھے، کوئی اسے دعا دے رہا تھا، کوئی اس کے چہرے کی اداسی دیکھ کر سرگوشیاں کر رہا تھا۔ حرین کو کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا، وہ بس ایک پتھر کی مورت بنی بیٹھی رہی۔ رات گئے جب سب مہمان چلے گئے اور حویلی میں خاموشی چھا گئی، تو حرین کو اس کمرے میں چھوڑ دیا گیا۔ کمرہ پھولوں سے سجا ہوا تھا، مگر اسے وہ پھول کفن جیسے لگ رہے تھے۔ وہ اس طرح بستر پہ بیٹھ گئی، سر پہ اوڑھے دوپٹے کو ٹھیک کیے بغیر۔ تھوڑی دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی اور سلطان اندر داخل ہوا۔ اس نے نہ شیروانی اتاری تھی اور نہ ہی وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے کمرے کا جائزہ لیا، پھر حرین کی طرف دیکھا۔ وہ خاموشی سے اس کے قریب آیا اور بیٹھ کے دوسرے کونے بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموشی رہی، صرف اے سی کی ہلکی سی آواز سنائی دے رہی تھی۔ تمہارا سر درد تو نہیں ہے؟ سلطان نے اچانک پوچھا۔ حرین نے مڑ کے دیکھا۔ اس نے توقع کی تھی کہ وہ کچھ کہے گا، کوئی طنزیہ جملہ یا کوئی حکم، مگر وہ تو اس کی صحت کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ نہیں، اس نے مختصر جواب دیا۔ سلطان نے گہری سانس لی۔ دیکھو حرین، میں جانتا ہوں کہ یہ سب تمہارے لیے آسان نہیں ہے، میرے لیے بھی نہیں تھا، لیکن اب جو ہو گیا ہے اسے بدلنا ممکن نہیں ہے۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے، میں تم پر کوئی پابندی نہیں لگاؤں گا، میں تمہیں اپنی زندگی میں شامل کرنے کی کوشش کروں گا، اگر تم بھی مجھے موقع دو۔ حرین نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں سچائی تھی، کوئی دکھاوا نہیں۔ شاید یہ اس کا پہلا قدم تھا، ایک نئی شروعات کی طرف۔ اس نے سر ہلایا۔ میں کوشش کروں گی۔ سلطان نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ دی، جو شاید اس کی پوری زندگی میں سب سے پہلی بار کسی کے لیے تھی۔ بس یہی کافی ہے۔ اس رات کوئی بڑی بات نہیں ہوئی، بس وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی کمرے میں ایک نئی حقیقت کے ساتھ سونے کی کوشش کر رہی تھی۔ حرین نے اپنی آنکھیں بند کی اور سوچا کہ شاید، صرف شاید، سلطان اتنا بھی برا نہیں ہے، شاید زندگی اتنی مشکل نہ ہو جتنی وہ سوچ رہی تھی۔ اگلی صبح جب حرین کی آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر اندر آ رہی تھی۔ سلطان جا چکا تھا۔ کمرے میں ایک عجیب سی تازگی تھی۔ اس نے اٹھ کر خود کو آئینے میں دیکھا۔ وہ اب بھی وہی حرین تھی، لیکن کچھ بدل گیا تھا۔ وہ اب کسی کی بیوی تھی، ایک ذمہ داری، ایک رشتہ۔ وہ ناشتے کے لیے نیچے گئی۔ سب لوگ ناشتے پر موجود تھے۔ حرین کو دیکھتے ہی سب کی نظریں اس پر ٹک گئی۔ حرین نے اپنی ماں کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر ایک اطمینان تھا۔
وہ سلطان کی ماں کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ کیسی ہو بیٹا؟ سلطان کی ماں نے پیار سے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ ٹھیک ہوں، حرین نے مسکرا کے جواب دیا۔ اتنے میں سلطان بھی وہاں گیا۔ وہ تیار تھا، شاید دفتر جانے کے لیے۔ اس نے آ کر اپنی کرسی سنبھالی اور حرین کی طرف ایک نظر ڈالی۔ اس کی نظروں میں وہ سرد مہری نہیں تھی جو پہلے ہوتی تھی۔ اس نے ایک سادہ سا سلام کہا اور ناشتہ شروع کر دیا۔ شادی کو بھی صرف 3 ہی دن گزرے تھے، مگر حرین کو محسوس ہونے لگا کہ یہ 4 دیواری اس کے لیے کسی میدانی جنگ سے کم نہیں ہے۔ حویلی کی زندگی ویسے ہی اصولوں پر چلتی تھی، اور اوپر سے سلطان کا وہ سخت اور بے لچک رویہ جس نے حرین کا دم گھٹ کے رکھ دیا تھا۔ صبح کا وقت تھا، حرین ابھی گہری نیند میں تھی کہ اچانک اس کے کانوں میں چیزیں کو پٹکنے کی آہٹ آئی۔ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے دیکھا کہ سلطان تیار ہو رہا تھا۔ وہ الماری کے سامنے کھڑا اپنے کپڑے درست کر رہا تھا اور اس کے چہرے پر وہی پرانی ناگواری تھی۔ حرین، یہ کیا تماشا ہے؟ سلطان نے الماری کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا، جس میں حرین نے پچھلی رات اپنے میک اپ کا سامان، کچھ کتابیں اور ادھر ادھر کی چیزیں ٹھونس دی تھی۔ حرین نے تکیے سے سر اٹھایا اور نیموا آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ اب کیا پہاڑ ٹوٹ پڑا؟ سلطان نے غصے سے اس دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کہا تھا کہ یہ حصہ میری کاغذات کے لیے مختص ہے۔ تم نے یہ سارا کباڑ یہاں کیوں ٹھوس رکھا ہے؟ میری ضروری فائلیں نیچے دبکی ہیں۔ حرین نے ایک انگڑائی لی اور بیڈ سے نیچے اتر آئی۔ وہ چلتے ہوئے الماری کے پاس گئی، بغیر کسی شرمندگی کے، اور دروازہ کھول کر اپنی لپسٹک اور کچھ پرچیاں نکال کر باہر پھینک دی۔ لیجیے، آپ کی فائلیں مضبوط ہیں۔ آپ کو ہر بات میں اتنی سنجیدگی دکھانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ گھر ہے، کوئی دفتر نہیں۔ سلطان نے اسے تیکھی نظر سے دیکھا۔ اس کا غصہ بھی تھما نہیں تھا۔ گھر ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم یہاں افراتفری پھیلا دو۔ مجھے نظم و ضبط پسند ہے حرین، اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی میری عادت کے مطابق ڈھلنے کی کوشش کرو۔ حرین نے اس کی طرف دیکھ کر ایک طنزیہ مسکراہٹ دی۔ سلطان صاحب، آپ کو شاید غلط فہمی ہوئی ہے۔ میں آپ کی عادتوں کے مطابق ڈھلنے کے لیے نہیں بنی۔ اگر آپ کو اپنی چیزیں اتنی ہی پیاری ہیں تو آپ کسی اور کمرے میں کیوں نہیں سو جاتے؟ سلطان خاموش ہو گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اگر اس نے مزید بحث کی تو حرین اپنی زبان سے اسے لاجواب کر دے گی۔ وہ غصے میں اپنی فائلیں اٹھا کر کمرے سے باہر نکل گیا، پیچھے حرین کو چھوڑ گیا جو اب ہنس رہی تھی۔ اسے سلطان کو چڑھانا بہت ہی اچھا لگ رہا تھا۔ یہ اس کے لیے ایک کھیل بن چکا تھا۔ ناشتے کی میز پر بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں تھی۔ حرین نے چائے کے کپ میں چینی اتنی زیادہ ڈال دی تھی کہ سلطان نے جیسے ہی پہلا گھونٹ بھرا، اس کا چہرہ بگڑ گیا۔ یہ کیا ہے؟ سلطان نے چائے کا کپ زور سے میز پہ رکھا۔ حرین جو اطمینان سے پراٹھا کھا رہی تھی، اس نے معصومیت سے پوچھا، چائے ہے اور کیا ہے؟ چینی کا ڈبہ خالی کیا تم نے اس میں؟ سلطان نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، ارے میں نے تو بس اندازے سے ڈالی تھی۔ آپ کو زیادہ میٹھا پسند نہیں ہے کیا؟ حرین نے اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کی۔ مجھے میٹھا پسند ہے مگر شیرہ نہیں، سلطان نے اٹھتے ہوئے کہا۔ آج کے بعد مجھے اپنی چائے خود بناؤں گا۔ تم کچن سے دور ہی رہو تو بہتر ہے۔ وہ چلا گیا۔ دادا جان جو پاس ہی بیٹھے یہ سب دیکھ رہے تھے، اپنی مونچھوں میں مسکراہٹ سجائی۔ وہ جانتے تھے کہ ان دونوں کے درمیان یہ نوک جھوک دراصل ایک دوسرے کو پہچاننے کا ہی ایک طریقہ ہے، مگر حرین کو یہ احساس نہیں تھا۔ اسے تو بس سلطان کا غصہ دیکھ کر مزہ آ رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ حرین اپنے کمرے میں بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ کمرہ کافی بکھرا ہوا تھا۔ کتابیں، کپڑے اور اس کے زیورات کے ڈبے ہر جگہ بکھرے پڑے تھے۔ سلطان اچانک کسی کام سے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ یہ دیکھ کر رک گیا کہ حرین نے اس کے سفید کوٹ پر اپنا پرفیوم چھڑک رکھا ہے تاکہ اسے وہ اپنی پسند کا بنا سکے۔ اس نے کوٹ اٹھایا۔ اس کی خوشبو سے پورا کمرہ مہک اٹھا تھا۔ وہ غصے سے حرین کی طرف مڑا۔ حرین، یہ کیا حرکت ہے؟ یہ میرا کوٹ ہے، تم نے اس پہ کیا کیا ہے؟ حرین نے کتاب بند کی اور اسے دیکھ کر کندھے اچکائے۔ وہ کوٹ بہت ہی بورنگ لگ رہا تھا۔ میں نے سوچا تھوڑی مہک آ جائے گی تو آپ بھی تھوڑی خوشگوار موڈ میں رہیں گی۔ خوشگوار؟ سلطان اس کے قریب آیا۔ اس کا غصہ اب کسی کے قابو میں نہیں تھا۔ تمہیں میری چیزوں کو ہاتھ لگانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے کہ… وہ بات مکمل نہ کر سکا کیونکہ حرین نے اچانک اس کی کوٹ کا بٹن پکڑ کے اسے اپنی طرف کھینچا۔ سلطان کا توازن بگڑا اور وہ تقریباً اس کے اوپر گرنے والا تھا۔ دونوں کے چہرے کچھ انچ کے فاصلے پر تھے۔ سلطان کی آنکھوں میں غصہ تھا مگر حرین کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جس نے سلطان کو ایک پل کے لیے ساکت کر دیا۔ آپ کتنی جلدی غصہ ہو جاتے ہیں، حرین نے آہستہ سے کہا۔ کبھی تو مسکرا دیا کرے، دنیا ختم نہیں ہو جائے گی اگر آپ تھوڑے سے انسان بن جائیں گے۔ سلطان اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کے اندر کا وہ سخت سردار، وہ اصول بند انسان ہارون کی اس بے باکی کے سامنے ہار مان رہا تھا۔ اس نے اسے چھوڑا اور پیچھے ہٹ گیا۔ تم کبھی نہیں سدھرو گی،
وہ وہاں سے چلا گیا، مگر اس بار اس کے قدموں میں وہ تیزی نہیں تھی جو ہمیشہ ہوتی ہے۔ وہ الجھا ہوا تھا۔ اس دن کے بعد سے وہ حرین نے محسوس کیا کہ سلطان اسے ڈانٹنا تو چاہتا ہے، مگر وہ اب اسے نظر انداز نہیں کرتا۔ وہ ہر روز شام کو آتا، کمرے کا جائزہ لیتا، کوئی نہ کوئی غلطی نکالتا، بحث کرتا اور پھر غصے میں باہر نکل جاتا۔ یہ اب ان کا معمول بن گیا تھا۔ ایک رات تیز بارش ہو رہی تھی، بجلی چلی گئی تھی اور حویلی میں اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ حرین ڈر کے مارے اپنے کمرے کے کونے میں بیٹھی تھی۔ اسے اندھیرے سے بہت ڈر لگتا تھا اور بادلوں کی گرج اسے سن کر وہ کانپ رہی تھی۔ سلطان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے لائٹ جلائی تو دیکھا کہ حرین کمرے میں سکڑی بیٹھی تھی۔ وہ حیران ہوا۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ حرین نے ڈرتے اسے دیکھا۔ اندھیرا اور بجلی۔ سلطان نے دیکھا کہ حرین کا پورا جسم کانپ رہا ہے۔ اس کا غصہ ایک دم ٹھنڈا ہو گیا۔ وہ اس کے پاس آیا اور بیٹھ گیا۔ تم ڈر رہی ہو؟ حرین نے سر ہلایا۔ سلطان نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ وہ جو اسے ہر روز ڈانٹتا تھا آج اسے اپنی طرف متوجہ دیکھ کر نرم پڑ گیا۔ اس نے اپنے ہاتھ سے حرین کے بال سنوارے جو پہلی بار تھا۔ یہ تو بس موسم ہے، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے۔ حرین نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ان دونوں کے درمیان کوئی لڑائی نہیں تھی۔ وہ بس وہاں بیٹھے رہے، بارش کی آواز سنتے رہے۔ سلطان نے اسے اپنے قریب کیا اور حرین نے اس کے کندھے پہ سر رکھ دیا۔ اس لمحے اسے لگا کہ سلطان کا وہ سخت دل دراصل بہت نرم ہے۔ اگلی صبح ماحول کچھ بدل گیا تھا۔ وہ پہلے جیسی تلخی نہیں تھی، مگر سلطان پھر بھی ویسا ہی تھا۔ ناشتے پر اس نے کہا، آج شام کو میں باہر جا رہا ہوں، تمہارے لیے کچھ کپڑے لانے ہیں، اگر تمہیں کچھ چاہیے تو بتا دینا۔ حرین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ میرے لیے کچھ لائیں گے؟ سلطان نے اخبار میں سر چھپا لیا۔ ہاں، تاکہ تم میری الماری میں اپنے کپڑے نہ ٹھوسو۔ حرین ہنس پڑی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا انداز ہے پیار ظاہر کرنے کا۔ وہ اسے جان چکی تھی۔ وہ اسے چڑھانا بھی جانتی تھی اور اسے نبھانا بھی جانتی تھی۔ زندگی ایسے ہی چلتی رہی، چھوٹی چھوٹی لڑائیاں، بے شمار بحثیں اور ان سب کے درمیان ایک دوسرے کے لیے بڑھتی ہوئی فکر۔ حرین اب سمجھنے لگی تھی کہ سلطان کا غصہ اس کے لیے نہیں بلکہ اس کی اپنی شخصیت کا ایک حصہ ہے، اور سلطان کو یہ احساس ہونے لگا تھا کہ حرین کی شرارتیں ہی تو ہیں جو اس کی زندگی کو، جو کبھی ایک مشین کی طرح چلتی تھی، اب ایک انسان کی زندگی بنا رہی ہے۔ ایک دن حرین گھر کے باغیچے میں پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ اس نے سلطان کے لیے کافی بنائی تھی، مگر وہ کپ ہاتھ سے چھوڑ کر گر گیا۔ چینی کے ٹکڑے اور گرم کافی فرش پر پھیل گئی۔ حرین پریشان ہوگی کہ کہیں سلطان پھر نہ ڈانٹے۔ تھوڑی دیر میں سلطان وہاں آیا۔ اس نے دیکھا کہ فرش پر کافی پھیلی ہوئی ہے۔ حرین سر جھکائے کھڑی تھی۔ سلطان نے گہری سانس لی۔ وہ اس کے پاس آیا اور فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے ایک رومال نکالا اور صفائی شروع کر دی۔ میں معافی چاہتی ہوں، حرین نے آہستہ سے کہا۔ سلطان نے سر اٹھایا اور مسکرا دیا۔ یہ وہ مسکراہٹ تھی جو حرین نے پہلی بار دیکھی تھی۔ صفائی میں خود کروں گا، تم جا کر اپنے ہاتھ دیکھو، کہیں جل تو نہیں گئے؟ حرین حیران رہ گئی۔ وہ سلطان جو ہر چیز پر چیختا تھا آج اتنا آرام سے بات کر رہا تھا۔ آپ ٹھیک تو ہیں؟ حرین نے پوچھا۔ سلطان کھڑا ہو گیا اور اس کے قریب آیا۔ میں ٹھیک ہوں، بس اب تھک گیا ہوں ہر بات پر لڑ کر۔ شاید ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کے لیے جینا سیکھ لینا چاہیے۔ حرین کا دل زور سے دھڑکا۔ کیا یہ وہ شروعات تھی جس کا اسے انتظار تھا؟ اس نے کچھ نہیں کہا، بس سر ہلا دیا۔ اس شام وہ دونوں چھت پر بیٹھے تھے۔ بارش ابھی رکی تھی اور ہوا میں ایک تازگی تھی۔ سلطان نے اپنی کافی کا کپ اٹھایا اور حرین کی طرف دیکھا۔ تم جانتی ہو، اس نے بات شروع کی، میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا آئے گا جو مجھے اتنا تنگ کرے گا۔ حرین نے کہکا لگایا۔ تو کیا آپ ابھی بھی تنگ ہیں؟ سلطان نے اسے دیکھا اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی گہرائی تھی جس میں حرین کھو گئی۔ تنگ تو ہوں، مگر اب مجھے یہ تنگ ہونا پسند آنے لگا ہے۔ حرین خاموش ہو گئی۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ وہ اب سمجھ گئی تھی کہ سلطان کی سرد مہری کے پیچھے کیا ہے۔ وہ صرف ایک سردار نہیں تھا، وہ ایک ایسا انسان تھا جس نے کبھی محبت کا اظہار کرنا سیکھا نہیں تھا، اور حرین اپنی شرارتوں سے اس کے دل کے دروازے کھول رہی تھی۔ اگلے دن حرین نے سلطان کے لیے اس کی پسندیدہ کھانے بنائے بغیر کسی شکایت کے، اور سلطان نے بھی دفتر سے واپسی پر وہ تحفہ لا کر دیا جو اس نے اس کے لیے خریدا تھا۔ ایک خوبصورت سا دوپٹہ، یہ تمہارے لیے۔ سلطان نے اسے تھما دیا۔ حرین نے اسے کھولا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کی چمک تھی۔ یہ تو بہت خوبصورت ہے، شکریہ سلطان صاحب۔ سلطان نے اسے دیکھا۔ صرف شکریہ؟ حرین شرما گئی۔ اس نے کچھ نہیں کہا، بس مسکرا دی۔ وہ اب بھی لڑتے تھے، اب بھی بحث کرتے تھے، مگر ان کی لڑائیوں میں اب وہ تلخی نہیں بلکہ ایک الگ سی مٹھاس تھی۔ وہ ایک دوسرے کی چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھنے لگے تھے۔
سلطان جو کبھی اپنی چیزوں کو ہاتھ لگانے نہیں دیتا تھا، اب حورین کو اپنی کتابیں بھی دکھانے لگا تھا، اور حورین جو کبھی کوئی کام ڈھنگ سے نہیں کرتی تھی، اب سلطان کی پسند کا خیال رکھنے لگی تھی۔ حویلی میں اب پہلے جیسی خاموشی نہیں تھی، وہاں اب ہنسی، گپ شپ اور ایک دوسرے کے ساتھ کا احساس تھا۔ سب گھر والے دیکھ رہی تھی کہ کیسے ان دونوں کی محبت پنپ رہی ہے، اور وہ خود اب اس نئی دنیا میں جہاں چھوٹے چھوٹے جھگڑے بھی اب رومانوی محسوس ہوتے تھے، کھوئی ہوئی تھی۔ کچھ دن بعد گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب تھی، دور کے رشتے دار آئے ہوئے تھے۔ سب لوگ حورین اور سلطان کی تعریف کر رہی تھی کہ کیسے ان کا جوڑا کتنا خوبصورت لگتا ہے۔ حورین نے ایک سادہ سا سوٹ پہنا ہوا تھا اور سلطان نے وہی اپنی پسندیدہ قمیص۔ وہ دونوں مہمانوں میں گھلے ملے ہوئے تھے۔ حورین سلطان کی ماں نے پاس آ کر کہا، تم نے گھر کی رونق بڑھا دی ہے۔ پہلے یہ گھر کتنا خاموش اور بور لگتا تھا، اب تم نے اس نے جان ڈال دی ہے۔ حورین نے شرما کر سر جھکا لیا۔ یہ تو آپ کا پیار ہے خالہ جان، میں تو بس کوشش کرتی ہوں کہ سب خوش رہیں۔ سلطان وہاں آیا اور اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا۔ یہ بہت ہی محنت کرتی ہے ماں، اس کے بغیر تو میرا دن بھی نہیں گزرتا۔ حورین نے سلطان کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ واقعی اسے پسند کرنے لگا تھا۔ وہ رات جب سب مہمان چلے گئے اور وہ اپنے کمرے میں تھے، حورین نے سلطان سے کہا، آپ کو یاد ہے جب ہماری شادی کا فیصلہ ہوا تھا تو میں نے کیا سوچا تھا؟ سلطان نے اپنے کپڑے تبدیل کرتے ہوئے کہا، مجھے یاد ہے، تم نے کہا تھا کہ تم بھاگ جاؤ گی۔ حورین ہنس پڑی، ہاں، اور میں سچ میں یہ سوچ رہی تھی، مجھے لگا تھا کہ آپ مجھ پہ ظلم کریں گے۔ سلطان اس کے قریب آیا اور اس کے بال سنوارے۔ میں نے ظلم کیا؟ نہیں، آپ نے مجھے اپنایا، آپ نے مجھے وہ پیار دیا جس کی مجھے ضرورت تھی۔ سلطان نے اسے گلے لگایا، شکریہ حورین، میری زندگی میں آنے کے لیے۔ تم نے مجھے سکھایا کہ زندگی صرف کام نہیں ہے، زندگی جینے کا نام ہے۔ صبح کی پہلی کرن کے ساتھ ہی حورین کی آنکھ کھلی۔ وہ سلطان کو دیکھ رہی تھی جو ابھی بھی سو رہا تھا۔ اس نے سر ہلایا، سلطان اٹھے، صبح ہو گئی ہے۔ سلطان نے آنکھیں ملی اور اسے دیکھا، اتنی جلدی؟ جی ہاں، ناشتہ کون بنائے گا؟ حورین نے شرارت سے کہا۔ سلطان نے ہنس کر اسے اپنی طرف کھینچا، تمہارے ہاتھ کی چائے پینے کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ حورین ہنس پڑی اور کچن کی طرف دوڑ گئی۔ سلطان بھی بستر سے نکلا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ حویلی میں اب زندگی تھی، خوشیاں تھی، اور سب سے بڑھ کر محبت تھی۔ وہ محبت جو سچی تھی، جو پائیدار تھی، اور جو سلطان اور حورین کو ایک دوسرے سے جوڑے ہوئے تھی۔ سورج ڈھل رہا تھا اور حویلی پر شام کا سایہ پھیل رہا تھا۔ وہ دونوں صحن میں بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ پرندے اپنے گھونسلوں میں واپس جا رہے تھے اور فضا میں ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ سلطان نے حورین کا ہاتھ تھاما۔ کچھ سوچ رہی ہو؟ اس نے پوچھا۔ حورین نے آسمان کی طرف دیکھا۔ میں سوچ رہی ہوں کہ زندگی کتنی جلدی بدل جاتی ہے۔ آج ہم یہاں ہیں، ساتھ خوش، اور میں بس یہی چاہتی ہوں کہ یہ لمحہ کبھی ختم نہ ہو۔ سلطان نے اس کے ہاتھ کو دبایا، یہ لمحہ کبھی ختم نہیں ہوگا حورین، کیونکہ ہم نے اسے اپنے دلوں میں قید کر لیا ہے۔ وہ دونوں مسکرائے اور اندھیرا چھا گیا، مگر وہ اندھیرا نہیں تھا، وہ ان کی محبت کا ایک نیا آغاز تھا، ایک ایسا آغاز جس کی روشنی کبھی ماند نہیں پڑ سکتی تھی، کیونکہ وہ اب ایک دوسرے کے لیے تھی، ہمیشہ کے لیے، سدا کے لیے۔ حورین نے سر اٹھایا اور سلطان کے ہونٹوں پر ایک بوسہ دیا۔ یہ بوسہ نہیں تھا، یہ ایک اقرار تھا کہ وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی۔ سلطان نے اسے گلے لگا لیا اور وہ دونوں ستارے تلے کھڑے ایک دوسرے کے وجود کو محسوس کرتے رہے۔ زندگی خوبصورت تھی اور وہ اسے پوری طرح جینا چاہتے تھے۔ ہر لمحہ، ہر دن، ہر سانس ان کے پیار کے نام۔ وقت کا پہیہ اپنی رفتار سے گھومتا رہا اور حویلی کے در و دیوار ان دونوں کی بدلتی ہوئی داستان کے گواہ بنتے گئے۔ اب وہ لڑائی جو کبھی چیخو پکار تک پہنچ جاتی تھی، اب صرف محبت بھری نوک جھونک تک محدود رہ گئی تھی۔ سلطان کی وہ سرد مہری جو کبھی حورین کے لیے کسی دیوار کی طرح تھی، اب پگھل کر اس کی شخصیت کا حصہ بن چکی تھی۔ وہ اب بھی وہی سلطان تھا، اصول پسند اور ٹھوس، مگر اب ان اصولوں میں حورین کی پسند اور ناپسند کو بھی جگہ مل گئی تھی۔ حورین بھی اب اپنی شرارتوں میں توازن سیکھ گئی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ کس وقت سلطان کو چھیڑنا ہے اور کس وقت خاموشی سے اس کے قریب بیٹھنا ہے۔ ان کے کمرے کا ماحول بدل چکا تھا۔ وہ کمرہ جو کبھی سلطان کی ملکیت لگتا تھا، اب حورین کی موجودگی سے مکمل ہو گیا تھا۔ رات کی تنہائیوں میں جب حویلی سو جاتی، ان کا اصل رشتہ کھل کے سامنے آتا۔ وہ وقت جب سلطان کی تھکن حورین کی قربت سے اترتی تھی اور حورین کا اضطراب سلطان کی باہوں میں آ کر سکون پاتا تھا۔ یہ وہ لمحات تھے جو ان کے درمیان الفاظ کی قید کو توڑ دیتی تھی۔ ایک رات جب کمرے میں ہلکی سی روشنی تھی
اور سلطان اپنے بیڈ پر ٹیک لگا کر کوئی کتاب پڑھ رہا تھا۔ حورین اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے سلطان کے کندھے پہ اپنا سر رکھا اور اس کے ہاتھ سے کتاب لے کر ایک طرف رکھ دی۔ سلطان نے مسکرا کے اسے دیکھا اور اپنے ایک بازو میں سمیٹ لیا۔ یہ قربت اب ان کے لیے کوئی اجنبی چیز نہیں تھی، بلکہ یہ ان کی روحوں کا ایک ملاپ تھا جو ہر گزرتے دن کے ساتھ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ سلطان کی انگلیاں حورین کے بالوں میں الجھ گئی اور اس کے بالوں پر وہ نرم سی مسکراہٹ آئی جو صرف حورین کے لیے مخصوص تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانکتا جہاں اسے اپنی زندگی کا سکون نظر آتا تھا۔ ان لمحات میں جسمانی قربت سے زیادہ جذباتی شدت تھی، ایک ایسی کشش جو ان دونوں کو ایک دوسرے کی مکمل ضرورت بنا چکی تھی۔ سلطان اسے اپنے سینے سے لگا کر اس کے ماتھوں کو بوسہ دیتا اور حورین کو محسوس ہوتا کہ وہ دنیا کی سب سے محفوظ جگہ پر ہے۔ ان کے درمیان اب کوئی جنگ نہیں تھی، کوئی فاصلہ نہیں تھا، صرف ایک خاموش اور گہرا رشتہ تھا جو ان کی سانسوں کی رفتار سے محسوس کیا جا سکتا تھا۔ کچھ دن گزرے کہ حورین کی طبیعت میں ایک عجیب سا بدلاؤ آنے لگا۔ وہ اکثر سست رہنے لگی۔ صبح کی چائے کی خوشبو سے اسے گھٹن محسوس ہوتی اور اس کا دل اکھڑاتا کہ بس سارا دن لیٹی رہے۔ ابتدا میں اس نے اسے نظر انداز کیا، یہ سوچ کر کہ شاید موسم کی تبدیلی ہے، مگر جب یہ معمول بن گیا تو سلطان کی نظر اس سے نہ بچ سکی۔ سلطان جو اب ہر چھوٹی چیز پر حورین کی فکر کرتا تھا، اس کی اس بدلی ہوئی کیفیت کو بھانپ گیا۔ ایک شام جب حورین ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی تھی، سلطان پیچھے سے آیا اور اس کے کاندھوں پہ ہاتھ رکھ کر آئینے میں اس کا چہرہ دیکھا۔ تم پچھلے کچھ دنوں سے بہت ہی خاموش ہو حورین، اور تمہاری رنگت بھی پیلی پڑ رہی ہے، کیا بات ہے؟ حورین نے نظر چرا لی۔ کچھ نہیں، بس تھوڑی تھکن ہے۔ سلطان نے اس کا چہرہ اپنی طرف گھمایا۔ مجھ سے چھپا رہی ہو؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا رہی۔ اگر کوئی تکلیف ہے تو مجھے بتاؤ۔ حورین کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہے، وہ بس سلطان کے گلے لگی۔ اس کی اس گھبراہٹ نے سلطان کو مزید فکر میں کر دیا۔ اگلے دن سلطان نے بغیر پوچھے ڈاکٹر کو بلایا۔ حویلی میں اب ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ جب ڈاکٹر نے حورین کا معائنہ کیا اور پھر مسکرا کر سلطان کی طرف دیکھا، سلطان صاحب مبارک ہو، آپ کے گھر نئی مہمان کی آمد کی توقع ہے۔ اس جملے نے حورین کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دی اور سلطان جو ہمیشہ پرسکون رہنے کا دعویٰ کرتا تھا کچھ لمحوں کے لیے جم سا گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک آئی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ حورین کے پاس گیا، اس کا ہاتھ تھاما اور اسے اتنی شدت سے دیکھا کہ حورین کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد جب وہ کمرے میں اکیلی تھی، سلطان نے حورین کو اپنے بازو میں بھر لیا۔ تم نے مجھے یہ کیوں نہیں بتایا؟ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گونج تھی۔ مجھے خود نہیں معلوم تھا سلطان، حورین نے آہستہ سے کہا۔ سلطان اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور بیڈ پہ بٹھایا۔ اس کا رویہ اب مکمل طور پہ بدل چکا تھا۔ وہ پہلے ہی خیال رکھتا تھا، مگر اب اس کی توجہ حورین کی ایک حرکت پر تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ حورین تھوڑی سی بھی محنت کرے۔ حویلی کے کام، دفتر کی پریشانیاں، سب ایک طرف ہو گئی۔ اب اس کی دنیا کا مرکز حورین اور اس کے اندر پڑنے والی وہ ننھی سی جان تھی۔ اس خبر کے بعد حویلی میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ دادی جان جو اب بوڑھے ہو چکے تھے، اپنی چھڑی ٹیکتے ہوئے آئے اور حورین کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ ان کے اس فیصلے کی کامیابی تھی جو انہوں نے برسوں پہلے لیا تھا۔ حورین کو لگا کہ اب اس کا یہ گھر، یہ رشتہ مکمل ہو گیا ہے۔ حمل کے مہینوں میں سلطان کا رویہ ایک مثالی شوہر والا تھا۔ وہ راتوں کو جاگ کر حورین کی تکلیفیں سنتا، اسے اپنی گود میں سر رکھ کر سلاتا اور اس کی چھوٹی سے چھوٹی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوشاں رہتا۔ وہ اب بھی اسے چھیڑتا، مگر اس کے انداز میں گہرا پیار اور حفاظت کا جذبہ تھا۔ حورین کو اب محسوس ہوا کہ سلطان کی سختی صرف اس کے اندر کا وہ دفاعی نظام تھا جو اسے باہر کی دنیا سے بچانے کے لیے تھا، مگر اس کے اندر جو محبت تھی وہ ایک سمندر کی طرح وسیع تھی۔ ایک رات جب حورین کی طبیعت کچھ زیادہ خراب تھی، سلطان نے اسے اپنی سینے سے لگا کے رکھا۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے حورین، تمہاری وجہ سے میں نے جینا سیکھا ہے۔ حورین نے اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا۔ اور میں نے تمہاری وجہ سے خود کو پایا ہے سلطان، تم نے مجھے وہ عزت دی جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ لمحات، وہ گفتگو اور وہ خاموشی، سب اس بات کا ثبوت تھے کہ محبت کوئی فلمی ڈرامہ نہیں ہوتی، یہ دو انسانوں کے درمیان وہ سمجھوتا ہے جس میں کوئی انا نہیں رہتی، صرف ایک دوسرے کے لیے مکمل سپردگی ہوتی ہے۔ ان کے درمیان اب جسمانی قربت سے زیادہ ایک روحانی تعلق تھا، ایک ایسا تعلق جو بچے کی پیدائش کی خوشی سے بھی بڑھ کر تھا۔ وقت گزرتا گیا اور بلا آخر وہ دن آ گیا جس کا سب کو انتظار تھا۔
حویلی میں ایک عجیب سا سکون اور ساتھ ہی ہلچل تھی۔ ہسپتال کے کمرے کے باہر سلطان پاگلوں کی طرح چکر لگا رہا تھا۔ اس کے چہرے پر خوف اور امید کے ملے جلے تاثرات تھے۔ جب نرس نے باہر آ کر اسے خوشخبری سنائی تو سلطان کو لگا جیسے اس کی زندگی کی سب سے بڑی جنگ وہ جیت گیا ہے۔ کمرے میں داخل ہو کر جب اس نے حورین کو دیکھا جو تھوڑی سی نڈھال مگر مسکرا رہی تھی تو اس کے آنسو نکل آئے۔ اس نے حورین کے پاس جا کر اس کے ماتھے کو چوما اور پھر اس کے ساتھ لیٹے اس چھوٹے سے وجود کو دیکھا جو ان کی محبت کی نشانی تھا۔ یہ ہماری زندگی ہے حورین، اس نے سرگوشی کی۔ حورین نے سلطان کا ہاتھ تھاما۔ یہ ہماری محبت کی تکمیل ہے سلطان۔ ہسپتال سے واپسی پر حورین کو ایک نئی انداز سے سجایا گیا تھا۔ حورین جب واپس آئی تو اسے لگا کہ وہ کسی خواب میں ہے۔ گھر کی ہر چیز میں اسے ایک نیا رنگ نظر آ رہا تھا۔ سلطان نے اس کے لیے ایک الگ نرسری تیار کروائی تھی جس میں ہر وہ چیز تھی جو حورین کو پسند تھی۔ اس کی ہر چھوٹی چھوٹی عادت کا خیال رکھا گیا تھا۔ شام کا وقت تھا، سلطان اور حورین بالکنی میں بیٹھی تھی۔ ان کا بچہ جھولے میں سو رہا تھا۔ سورج غروب ہو رہا تھا اور آسمان پر نارنجی رنگ بکھرا ہوا تھا۔ سلطان نے حورین کا ہاتھ تھاما۔ ہمیں بہت سے اتار چڑھاؤ دیکھنے پڑے حورین، ہماری شادی سے لے کر آج تک ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے۔ حورین نے اس کی طرف دیکھا۔ اور میں نے سیکھا ہے کہ رشتوں کو نبھانا صرف قربانی کا نام نہیں بلکہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ کے چلنے کا نام ہے۔ تم میرے لیے صرف شوہر نہیں، تم میری پوری کائنات ہو۔ سلطان مسکرایا اور اسے اپنے قریب کر لیا۔ یہ کوئی فلمی اختتام نہیں تھا، یہ ایک ایسی زندگی کی شروعات تھی جو حقیقت پر مبنی تھی۔ ان کے درمیان اب لڑائیاں نہیں، صرف ایک دوسرے کے لیے احترام اور بے پناہ محبت تھی۔ ان کی زندگی اب ایک سکون کا دریا بن چکی تھی جہاں کوئی طوفان نہیں تھا، صرف ایک دوسرے کا ساتھ تھا۔ رات کے سائے گہرے ہو رہی تھی مگر ان کے کمرے میں روشنی تھی، وہ روشنی جو ان کے دلوں سے نکل رہی تھی۔ سلطان نے حورین کو آخری بار اپنے سینے سے لگایا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ ہمیشہ ساتھ رہیں گے۔ حورین نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اسے محسوس ہوا کہ سلطان کے دل کی دھڑکن اب اس کی اپنی دھڑکن بن چکی تھی۔ وہ کوئی دکھ نہیں تھا، کوئی پریشانی نہیں تھی، صرف ایک مکمل زندگی تھی۔